ہاں جی بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں یا ایھاالذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جی جی تو یہاں صبر والصلاۃ مطلب کیا ہے؟ ایک تو صبر ہے کیونکہ صبر کرنا، اور صلاۃ کا مطلب ہے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے مانگے یا ان سے آپ وسیلہ کر سکتے ہیں ان کا. جی تو اس میں کیا پوشیدہ بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو یہاں صبر اور صلاۃ سے مدد مانگنے کا کہا گیا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ غیر اللہ ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ خود تلقین کر رہا ہے کہ تم نماز سے مدد چاہو، اور جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے جو ہے وہ مدد چاہو. تو اب اس کا یہاں سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ نماز اور جو صبر ہے، اس سے صبر کا اور تلقین کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اچھا، ایک اور سوال، وہ یہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ المدد یا صبر یا المدد یا صلاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز اور صبر کریں گے تو اللہ کی مدد خود ہی آ جائے گی؟ اب یہ جو بات ہے کہ المدد یا صلاۃ یا مدد صلاۃ سے لی جا رہی ہے، یا جیسا آپ نے کہا، یہ نہیں. جب آپ نماز پڑھیں گے، جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے، پھر اگلی ہی آیت ان دونوں آیتوں کے اوپر شاہد ہے کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس ساری کی چیز کا یہ مقصد ہوا کہ اگر آپ صبر کریں گے اور اللہ کا جو بھی حکم ہے، اس کا فیصلہ ہے، آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو گیا اور آپ نے اس وفات کے اوپر اللہ کی اس کو منشا اور رضا سمجھتے اس کے اوپر صبر کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اللہ آپ کو اس سے بہتر